بتاؤ فلسطینیوں کے پاس اور رائے کیا رہ گیا؟ جب ساری دنیا اسرائیل کو ماننے کی تیاری کر چکی تھی، اندر اندر سے روابط پوری دنیا سے جاری تھے اور اسلامی ممالک اس کو ماننے کے لیے پر تول رہے تھے، ماحول بنا رہے تھے، مجھے بتاؤ ان کے پاس اس کے سوا راستہ کیا رہا؟ ان پر حملے جاری رہے، قتل و غارت جاری رہی، شہادتیں وہ پیش کرتے رہے، مسجد اقصی پر قبضہ یہودیوں کا جاری ہے۔ جب انہوں نے سوچا سمجھا دیکھا کہ اب سارے مسلمان بے حس ہو گئے، ایمانی غیرت ختم ہو گئی، اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے سمجھا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ گھس گئے اسرائیل کے۔ اب سارے اسلامی ممالک کے سربراہان چیخ رہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ پہلے تم نے دوغلی پالیسی اور یہ رنگ امیزی کیوں کی، اور تم نے اسرائیل کی حمایت اور ساتھ اور ماننے کے لیے ماحول کیوں بنا؟ آج فلسطین کی مدد کی ضرورت ہے، فلسطین کے لیے آواز بلند کرنے کا وقت کہ ہر مومن، ہر مسلمان اپنے دل میں وہ درد محسوس کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کو جس طرح ایک جسم کے حصے کو، عضو کو، انگلی کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، مسلمان ایسے ہو۔ کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو، غزہ کی پوری پٹی کو اجاڑ دیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ امت مسلمہ پر فرض ہے کہ اپنے فلسطین کو اور اپنے مسجد اقصی کو، اپنے حضور کے رسول اللہ کے آثار کو سنبھال۔ یہ وقت اگر آج ان پر ہے، کل کشمیریوں پر آ سکتا ہے، کل ہم پہ آ سکتا ہے۔ اگر آج ان کے لیے نہیں نکلیں گے، ان کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے، کل ہمارے لیے کون کر؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، ماہ ربیع الاول کی مناسبت نال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی شان اور مقام بیان کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد جو ہے
آپ کی تشریف آوری، جو مقاصد ہے، جو کچھ آپ نے دنیا میں آ کے کیا، جو تبدیلی لائے، جو انقلاب برپا ہو، اس کے حوالے سے گفتگو کچھ ہوئی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ آپ آئے تو صحیح، یقیناً آپ کی آمد مرحبا بھی ہے، خوشی بھی ہے، سعادت بھی ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ اللہ کی رحمت۔ لیکن آپ نے آ کے دنیا میں کیا کیا، ہمارے لیے پیغام کیا ہے، ہمارے لیے درس کیا ہے، ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی بہت ساری خوبیاں اور اوصاف قرآن اور حدیث میں موجود ہے، لیکن ایک وصف ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے۔ آپ خود بھی ساری زندگی 23 سال عرصہ نبوت جو ہے وہ دعوت پہ گزرا ہے۔ جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھی ہے، اس کے اندر جتنے بھی اوصاف ہیں ان کا تعلق دعوت کے ساتھ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے آپ کو ایک قاصد کی حیثیت سے، ایک پیغام رساں کی حیثیت سے۔ تو یہ دعوت ومبشرا ونذیرا، بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے، تو یہ دعوت بشارتیں دینا بھی اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے۔ وسراجا منیرا، اور چمکتا سورج ہے، سورج کا بھی مقصد راہ دکھانا ہوتا ہے، روشنی کرنا ہوتا ہے۔ تو گویا یہ ساری صفات جو اس آیت مبارکہ اندر بیان ہوئی، سب کا تعلق دعوت کے ساتھ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 23 سال عرصہ نبوت میں دعوت کا حق ادا کیا، اور یہی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہماری۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ جو آج میرے پاس موجود ہے وہ میری باتیں، میری سنت، میرا دین جو موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دے۔ اس پر قرآنی اور حدیثی بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ یہ امت کہ ہر شخص پر یہ واجب ہے کہ جو سنے اس کو آگے پہنچائے، اپنے اپنے حلقہ احباب، اپنا اپنا علم کے مطابق اور حلقہ احباب کے اندر دین کا پہنچانا آپ پہ فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء کی ایک ذمہ داری ہے، ایک ڈیوٹی ہے، جتنا اللہ نے ان کو علم بخشا ہے، یہ قدرت دی ہے گفتگو کی، بات کی، سمجھنے سمجھانے کی، جتنا علم بخشا ہے اس کے مطابق ہی ذمہ داری۔ جتنے بڑے سے بڑا عالم ہوگا اس کی یہی ذمہ داری ہے، اور جتنا چھوٹے سے چھوٹا جاننے والا ہوگا وہ اس حدیث پہ غور رکھے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت، ایک مسئلہ، ایک حدیث بھی آپ کے علم میں ہو اس کو بھی آگے پہنچا۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بہت ساری خوشخبریاں سنائی. جو دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، دین سکھانے کے لیے نکلتا ہے، اس کی فضیلتیں بیان. اللہ کی راہ میں یہ جہاد ہے. اپنے کاروبار، اپنے معاملات کو ایک طرف رکھ کے دوسروں کو دعوت. مثلا ایک تاجر ہے، وہ اپنے تاجر بھائیوں تک، ایک وکیل ہے تو اپنے وکلاء دوستوں تک، طالب علم ہے تو اپنے طلباء جو اس کے ہم مکتب ہے یا کلاس فیلوز ہے ان تک بات پہنچانا یہ آپ پہ لازم ہے، ضروری. جس درجے اور جس حیثیت پہ آپ ہے اس کے مطابق بات کو آگے پہنچائے. ساری آپ کی فضیلت جو ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو ہی اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے. ہماری وجہ فضیلت ہی ہے، ہماری برتری، ہماری شان، ہمارا مقام، ہمارا جو درجہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، لوگوں کے لیے آئے ہیں کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچائیں اور ان دین کی اور نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرے، روکے. جو شخص کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے اگر وہی پورا نہیں ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا، عقیدت کا اظہار کرنا، پیار کا اظہار کرنا اور آپ کی آمد کی خوشی میں سب کچھ کرنا اور آپ کی جو طرف سے ذمہ داری ہے اس کی پرواہ نہ ہو، تو گویا اس شخص نے آپ سے پر ایمان کا حق ہی نہیں ادا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اس حوالے سے ذرا پڑھیں کہ آپ نے غلاموں تک، بچوں تک، عورتوں تک، مردوں تک، کفار تک، یہود و نصارہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں اور کوئی اس دور کے جتنے بھی لوگ تھے اس زمانے میں، جتنے ذرائع تھے ابلاغ کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے استعمال. سب سے بڑا مؤثر طریقہ جو ہے وہ وعظ و نصیحت کا ہے. جہاں اکٹھ دیکھتے، جہاں اجتماع دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وعظ کے لیے پہنچتے. آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی حج کا موقع ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ موقع غنیمت سمجھ، کیونکہ آپ 13 سال مکہ مکرمہ میں ابتدائی جو نبوت کا زمانہ ہے، جب آپ دیکھتے کہ پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہاں جا کے دین کی دعوت دی. جو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام جہاں پہنچ گیا تھا، دین جہاں پہنچ گیا تھا، وہ حج کے اجتماع کے ذریعے اور عمرہ کے پہ آنے والے لوگوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں پہنچا ہوا. بہت سارے لوگ پہلے دائرہ ایمان اسلام میں داخل ہو گئے تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ مدینے میں میرا جانا بہتر ہے. یہ سارے معاملات دعوت کے ساتھ ہی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کا ایک ذریعہ اس دور میں خطوط کا تھا کہ خط لکھا جاتے تھے لوگوں کو دعوت کے لیے، دین کے لیے. جو آج ہمارے پاس اس کا مؤثر ترین ذریعہ میڈیا موجود ہے، اس کے اندر جتنے بھی ہم اپنے مصروفیات ہیں یا جتنے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سلیقہ بخشا ہے اس کے مطابق دوسروں تک دین کی دعوت پہنچانا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو گیا. بلکہ حدیث میں ہے نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب یہ موبائل یا میڈیا نہیں تھا اس طرح عام جس طرح آج بالخصوص سوشل میڈیا وغیرہ، تو اس وقت یہ حدیث ہم پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے اور بیان بھی ہوئی کئی دفعہ ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری دعوت، میری دین کی دعوت، اسلام کی دعوت ہر کچے اور پکے مکان میں نہ پہنچ جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم بیان کرتے تھے.
پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، لیکن اس دور کے حساب سے، اس وقت کے حساب سے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ ہر گھر میں یہ دعوت کیسے پہنچ۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں یہ معاملہ ہمیں دکھا دیا کہ کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس گھر میں رسول اللہ علیہ وسلم کا نام نہ پہنچے، آپ کی دعوت نہ پہنچے۔ آپ کا نام پہنچ چکا ہے، آپ کی دعوت پہنچ چکی ہے ہر گھر میں۔ یعنی پہلے تو یہ تھا کہ یہود و نصارہ وہ اپنے گھر میں اپنے حلقہ باپ میں محدود، ہماری دعوت شاید ان تک نہ پہنچتی ہو یا کم پہنچتی ہو۔ اس طرح دیگر مسالک ہیں، دیگر فرق، ان کے ہاں ہو سکتا ہے وہ ہمارے خطبات میں، ہمارے اجتماعات میں، ہمارے پروگراموں میں وہ نہ آئے اور نہ سن پائیں، لیکن اللہ نے ان کے گھر میں موبائل کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہماری آواز ان کے گھروں تک، ان کی جیبوں تک، ان کی ذات تک پہنچا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کی آواز کو ہم دنیا کے کونے کونے پہنچائے۔ بلکہ ایک اس پر واقعہ بھی موجود ہے، ہمارے مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے، درج کیا ہے، کچھ علماء کے واقعات بیان کیے، ان میں سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے علماء کا وفد جو ہے وہ کہیں جا رہا، دور دراز کا علاقہ، پہاڑی ہیاں تھی اور بڑا پرخطر راستہ تھا، لیکن علماء جا رہے، وہاں بیان تھا، وہاں دعوت تھی، جلسہ تھا، پروگرام تھا۔ تو جب وہ بڑا کٹھن اور دشوار راستے سے وہ گزرے، جنگل تھا، کسی پہاڑی علاقہ تھا، تو وہاں کو بجلی کے انہوں نے کھمبے دیکھے اور چیزیں دیکھی، تو کہنے لگے یہاں پر یہ کھمبے کیسے پہنچے، کھمبے کیسے لگائے۔ وہ غور کر رہے تھے اس دور کے حساب سے کہ یہ چیزیں یہاں کیسے پہنچی، پہاڑی علاقہ ہے، دشوار راستہ ہے، کوئی گاڑی کا آنا جانا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں یہاں کیسے پہنچی۔ ایک بزرگ تھے، عالم تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم کھمبوں کو اور چیزوں کو روتے ہو، اس پہ غور کرو کہ یہ محمد مصطفیٰ کا دین کیسے پہنچے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے کتنے جگہوں پر پہنچا دیا، اور غاروں تک پہنچا دیا، اور پہاڑوں تک پہنچا دیا، پہاڑوں کی بلندیوں میں، زمینوں کی تہ میں، جہاں کوئی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کا نام، آپ کی سیرت، آپ کے تذکرے موجود ہے، اور وہ اللہ کا جو وعدہ تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے، اللہ نے وہ پورا کر دیا۔ تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اس قدر دائی تھے، وہ تڑپ جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک یاد رکھنا نجات نہیں ہو۔ یہ نجات کا معاملہ ہے، مغفرت کا معاملہ ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قدم آگے اٹھانے نہیں دے گا جب تک یہ نہ پوچھ لے کہ جتنا علم دیا تھا اس پر عمل اور اس کو آگے نشر کیا یا نہیں کیا۔ اللہ سوال کرے، وہ سوال 5 جن سے پہلے اللہ آگے قدم بھی نہیں اٹھانے دے گا بندے کو، ان سوالات میں ایک سوال جو علم دیا ہے، جتنا دیا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس علم موجود نہ ہو، کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، جتنا ہے آپ کے پاس توحید کا علم، سنت کا علم، اس کی جتنی معرفت ہے اس کو آگے پہنچانا آپ پہ فرض ہے، ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لگن صحابہ کرام دل میں لگا دی تھی۔ بڑے تاریخ کو صحابہ کرام کی قبریں کہاں کہاں، تجارت کے لیے تو نہیں آئے تھے، کاروباری یہ سفر تو نہیں تھے، یہ سارے سفر تبلیغ کے لیے، دین کے لیے۔ ہم گھروں میں بیٹھ کے، دکانوں پہ بیٹھ کے، اپنے معاملات میں بیٹھ کے بھی لوگوں کو نہیں کہہ سکتے اور نہیں سمجھا سکتے، ہم ڈرتے ہیں، سہمے ہو گئے، پریشان ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو۔ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ دکاندار میرے پاس آتا ہے، میرا کسٹمر ہے، میرا گاہک ہے، یہ ناراض ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے مجھ سے متنفر نہ ہو جائے۔ بھئی آپ کاروبار معاملات کے ساتھ ساتھ دین کے دائی ہے، دین کے دعوت دینے والے، وہ آپ کی ذمہ داری،
سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ذرا سیرت کے ایک خاص پہلو پہ غور کریں کہ آپ نے سارے ذرائع ابلاغ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے ایک مؤثر ذریعہ اس وقت دور میں خطوط کا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک کے کئی ممالک کے کئی ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھا، اور تجارتی تعلقات کے لیے نہیں، سفارتی تعلقات کے لیے نہیں. ہمارے بادشاہ تو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ہمارے لیڈران جتنے سیاستدان ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، لین دین کے لیے. آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کریں، ہم آپ کے ملک میں انویسٹ کریں، ہمارے ساری تگ و دو اسی پر ہو، مذاکرات اسی پر ہے، گفتگو ساری اسی پر. دنیا کا میرے علم کے مطابق کوئی ایک لیڈر بھی نہیں ہے جو دوسرے ملک کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت، یہ سنت مہجور ہے، یہ سنت چھوڑ دی گئی. ہمارے پاس اسلام ہے، دین ہے، دلائل ہے. ہمارے لیڈروں پر، ہمارے بادشاہوں پر فرض ہے کہ دوسرے ممالک کے سربراہان کو اسلام کی دعوت، وہ اسلام کو قبول. معاشیات سارے معاملات بعد میں، کاروباری معاملات سارے بعد میں، ہماری ساری تگ و دو دنیا کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مجھے خطرہ صرف دنیاوی معاملات میں ہے کہ تم دنیا میں کھو جاؤ گے، بس دنیا میں کھو جاؤ. جس طرح ہم پہ فرض ہے، اس طرح ملک کے حکمرانوں پر فرض ہے کہ دوسرے اپنے برابر کے جو حکمران ہیں دوسرے ممالک کے، ان تک بات عام آدمی کی، عامی کی پہنچانا بھی مشکل ہے اور اتنی مؤثر بھی نہیں جتنی مؤثر ہو کہ ایک حکمران کی بات دوسرے حکمران تک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس پہلو پہ ذرا آپ غور کریں کہ آپ نے جب صلح حدیبیہ کا معاملہ حل ہوا، صلح ہو گئی، آپ کو سکون ہوا کہ اب مجھ پر حملہ تو ہو نہیں سکتا. معاہدہ ہو گیا تھا کہ آپ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم آپ پہ حملہ آور نہیں ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو داخلی طور پر جب استحکام محسوس ہوا، سکون محسوس ہوا، تو آپ نے اپنی آواز دوسرے ممالک تک پہنچانے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے مختلف ممالک کے بادشاہوں کا انتخاب، کہ جو آس پاس ممالک ہیں ان کو خط لکھنا چاہیے، ان کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے. لیکن ہمارے پڑوس میں کتنے ممالک، کس کو دعوت دی گئی؟ مسلمان ممالک بھی ہے، غیر مسلم ممالک. لیکن ہمارے ہاں یہ سنت سمجھو کہ نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی ہے. ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، یا سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نجاشی کو، حبشہ کا جو بادشاہ، حبشہ کا والی بادشاہ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کوئی دعوت قبول ہی کرے. آپ نے دعوت دے دی ہے، وہ مانے یا نہ مانے، آپ کامیاب ہے. ذہن سے یہ بات نکالے کہ اگر میں دعوت دوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اگر میں دعوت دوں گا تو وہ محسوس کرے گا، اگر وہ میں دعوت دوں گا تو وہ قبول نہیں کرے گا، میرا مذاق اڑائے گا. اس سے بالکل بے نیاز ہو جائے. نبی علیہ السلام کا مذاق نہیں اڑایا. کائنات کے سب سے سچے اور کائنات میں سب سے اخلاق والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑایا لوگوں نے. مجنون ہیں، پاگل ہیں، نعوذ باللہ، دیوانے ہیں، مسحور ہیں، ساحر ہیں، جادوگر ہیں، جادو کر دیا گیا ان پر. یہ ساری باتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے، برداشت کر رہے. کسی پر تو اجر ہے، کسی پر تو درجات کی بلندی ہے کہ ان کو آپ نے قبول کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارے سے نکلنے کے لیے رائے ایک ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 شرط ہے، 4 چیزوں، 4 شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں خسارے سے نکلنے کے لیے: ایمان، اعمال صالح، وتواصوا بالحق،
حق کی دعوت، حق کی تبلیغ، حق کی نصیحت، حق کو سمجھانا، پہنچانا، وتواصوا بالصبر، اور اس پر آنے والی تکلیفوں پر صبر اور برداشت۔ وگرنہ آپ خسارے میں۔ خطبہ جمعہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ فرض ادا کرنے آتے۔ خطبہ جمعہ کا معنی یہ ہوتا ہے صرف فرض ادا کرنا ہوتا تو صرف جمعے کی 2 رکعت ہوتی، نماز ہوتی۔ یہ خطبہ، یہ وعظ ایمان کی تازگی کے لیے ہوتا ہے، ذمہ داری کا تعین اور ذمہ داری کے بیان کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ہفتہ جو ہے پورا دل آپ کا تر و تازہ رہے، ایمان تازہ رہے، اور دعوت کے دین کا سلسلہ جاری رہے۔ جو ہی ماند پڑھنے لگے پھر 8ویں دن خطبہ آ جائے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا، صرف یہ نہیں عبادت سمجھ کہ آپ سنیں اور سر جھکائے بیٹھے رہیں اور نماز پڑھیں اور گھروں کو چلے جائیں، پھر وہی حالت، وہی کیفیت۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کو ذمہ داری کے طور پر لیں کہ ہم کس لیے آئے ہیں اور کیا سنا ہے اور کیا بیان کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی حالت کیفیت یہی۔ اب دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط کا آغاز، اس سے جو بات سمجھ آتی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنے ذرائع ابلاغ تھے آپ نے استعمال کی۔ آپ کے زمانے میں جتنے ذرائع ابلاغ ہیں آپ ان کو دعوت دین کے لیے استعمال کریں۔ لوگ گناہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، فحاشی کے لیے کرتے ہیں، بے حیائی کے لیے کرتے ہیں، آپ اس کو نیکی کے لیے، خیر کے لیے، دعوت کے لیے، اسلام کے لیے، مسلک کے لیے، توحید کے لیے، سنت کے لیے اس کو استعمال کریں۔ یہ دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ رہے بادشاہوں کے نام۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تک آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ ہوتا ہے نا دوسرا ملک تسلیم کر لے آپ کی حکومت کی اس حیثیت کو، لیکن آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، بادشاہوں کو خط لکھا۔ اس سے بھی ایک حیثیت واضح ہوتی، درجہ بنتا ہے، شان بنتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت حاکم اپنی حکومت، اپنی بادشاہت، اپنی سلطنت کی حیثیت سے محمد مصطفیٰ خط لکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حبشہ کے بادشاہ کا، نجاشی کا انتخاب، پہلے اس سے وہ خط لکھنا چاہیے، خط لکھا۔ اب خط کا آغاز آپ کے علم میں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط کا آغاز پھر کیسے ہو؟ کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس سے کمزوری ظاہر ہو، جس سے عقیدے پر، منہج پر آنچ آئے، ہرا ہوا ہے۔ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی جملے لکھے جائیں، کمزور الفاظ کا استعمال ہو، قطعی ایسا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھا السلام علی من اتبع الہدی۔ اب آپ دیکھیں یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ کی طرف، یہ پیغام ہے، یہ خط ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آگے کیا لکھا؟ السلام علی من اتبع الہدی۔ جس کو لکھا جا رہا ہے وہ غیر مسلم ہے، جس کو لکھا جا رہا ہے وہ عیسائی ہے۔ اب السلام علیکم نہیں لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کو اسلام میں پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ سلام دے تو وعلیکم جواب میں کہا جاتا، وعلیکم السلام نہیں، صرف وعلیکم کہا جاتا۔ لیکن یہ غیر مسلم کے لیے، اہل کتاب کے لیے، یہودوں کے لیے، نصارہ کے لیے، دیگر مذاہب، صرف اس وقت دنیا میں ایک مذہب ہے مرزائی، جنہیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، نہ انہیں دیا جا سکتا ہے سلام، نہ ان کا جواب دیا جا سکتا، وہ زندیق کے حکم۔
وہ اقلیت یا کافروں کے حکم میں جو کافروں کے حقوق ہے وہ ہمارا قانون آئین انہیں دیتا ہے، اسلام نہیں دیتا۔ اسلام اقلیت کے حقوق یہود و نصارہ کو دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا انتخاب کیا الفاظ کا، دیکھ لیں اس میں توحید بھی ہے، ضابطہ بھی ہے، اور غیرت اور منہج بھی ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو حق کی ہدایت کی پیروی کرے، سلام اس پر ہے۔ اب پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے کہ مجھے سلام لکھا ہے، لیکن عقیدے کا اظہار دیکھ لیں، عقیدے کی غیرت دیکھ لیں۔ یہاں تو عیسائیوں یہودیوں کی مجلسوں میں جا کے، ان کی محفلوں میں جا کے ہمارے علماء، ہمارے پڑھے لکھے لوگ، طبقہ، ہمارے لیڈران مذہبی، وہ کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں ان کے مذہب میں اور ان کی مذہبی ثقافتی پروگراموں میں شریک ہو کے ان کے مذہب کو قبول کر رہے۔ اب وہ کیک کس کا کاٹ رہے ہوتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کس حیثیت سے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے کی حیثیت سے، اور یہ کیک کاٹ رہے ہیں آسمان نہ پھٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے جب کہتا ہے کہ میری اولاد ہے۔ وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، یہ اس کے ساتھ چھری لے کے کیک کاٹ کے اس کے ساتھ کھا رہا ہے، یہ اظہار ہمدردی ہے، یہ رواداری ہے۔ یہ رواداری نہیں، اپنے دین پر، اپنے اسلام پر، اپنے عقیدے پر چھری چلا کے یہ رواداری نہیں ہوتی۔ رواداری یہ ہوتی ہے کہ اپنا مذہب، اپنا عقیدہ محفوظ رہے، ایمان محفوظ رہے، دوسرے کو عقائد کو قبول نہ کیا جائے، دوسرے کے عقائد میں بندہ شامل نہ ہو جائے۔ یہ ہو کہ اس کا ایک عقیدہ ہے، ایک آپ کا عقیدہ ہے، وہ اپنا عقیدہ منوا رہا ہے اور تم اپنا عقیدہ چھوڑ رہے۔ یہ کہاں کی رواداری؟ قرآن پاک نے یہ انداز یا حدیث نے یہ نہیں سکھلا کہ دوسرے کے عقائد کو قبول کر کے رواداری اختیار کرو۔ قرآن نے تو کہا ہے لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، جب تک ان کے مذہب پہ نہیں جائیں گے یہودی عیسائی آپ پہ راضی نہیں ہو، اور وہ راضی ہوتے ہی نہیں جب تک ان کے مذہب کو، عقیدے کو قبول نہ کر لیا۔ یہ عقیدے کو قبول نہیں ہے کہ جب ہم بینرز لگا دیتے ہیں کہ مسیحی برادری کو، مسیحی بھائیوں کو کرسمس ڈے مبارک کو، تو یہ قبول نہیں کیا نہیں، ان کے عقیدے کو آپ نے مبارکباد دی، ان کے مذہب کو مبارکباد دی، ان کے اس جو نظریہ ہے انتہائی پورا کتاب و سنت کے خلاف، سورہ اخلاص کے خلاف، لم یلد ولم یولد کے خلاف، اس کو قبول کر لیے۔ یہ رواداری نہیں ہے، یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر محمد مصطفیٰ کی طرف سے جو ہدایت کو مان لے، جو قبول کرے، ہدایت کی پیروی کرے۔ پھر آپ نے کیا لکھا؟ اشہد ان لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ۔ حد کس کو جا رہا ہے؟ عیسائی کو۔ لکھوانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے لیے لکھا جا رہا ہے وہ عیسائی ہے، بادشاہ ہے، نجاشی ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا معبود، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے بیوی ہے۔ بتاؤ یہ اس کے عقیدے پر ضرب ہے یا نہیں؟ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھوا رہے۔ دعوت آپ کی پوری ہے، دعوت میں کوئی لچک نہیں ہے۔ بھئی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ مانے گا نہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ مسئول تو نہیں ہے، آپ ذمہ دار تو نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں بندہ ٹھیک کیوں نہیں ہوا آپ کی دعوت پر، اللہ یہ پوچھے گا کہ آپ نے دعوت دی یا نہیں۔ بس آپ تو اس کے جس چیز کے مسئول ہے، جس چیز کا سوال ہے آپ سے، آپ اس پر قائم رہے۔
فذکر انما انت مذکر، آپ مذکر ہیں، نصیحت، لست علیہم بمسیطر، دروغہ نہیں ہے، نگران نہیں ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کچھ نبی آئیں گے جن کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہو، ساری زندگی دعوت دیتے رہے، ایک نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اب وہ نبی کامیاب ہے، انبیاء کامران، آپ اپنی دعوت پر، منہج پر قائم رہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول۔ رسولہ نے کیا پیغام دیا کہ تم کہتے ہو عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، نہیں نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ تم کہتے ہو مریم نعوذ باللہ اس کی بیوی ہے، فرمایا نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اور میں جو دعوت دے رہا ہوں، میں محمد بھی یہی مدعی ہوں اسی بات کا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول۔ عیسیٰ ابن مریم کا بھی یہ عقیدہ تھا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ المسیح ابن مریم اللہ رسول، وہ رسول ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ۔ اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لے، امن پا جائیں گے، سلامتی پا جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اسلام قبول نہ کیا تو آپ اپنا بھی گناہ کا بوجھ اور پوری عیسائیت قوم کا، پورے ملک کا بوجھ آپ پر ہوگا۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، پھر آیت مبارکہ لکھی، فرمایا اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف جو تمہارا اور ہمارا ایک ہے اور سانجھا ہے، اس پر متفق ہو جائے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ فرمایا آئے ہم اس پر متفق ہو جائے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے اور اس کا کوئی شریک، اور نہ ہی پکڑے علماء کو رب نہ بنائے جس طرح عیسائیوں یہودیوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ خالص دعوت رسول اللہ نے پیش کی۔ سیدنا عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی اس خط کو لے کے پہنچ گئے، یہ پیغام رسا جا رہا ہے، یہ قاصد جا رہا، نبی پاک کی سیرت کے اس پہلو کو اپنے دل میں جگانے۔ یہ خط نجاشی کے پاس، نجاشی نے اس خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس خط کو اپنی آنکھوں پہ رکھا، محبت سے، عقیدت سے خط کو چوما۔ بادشاہ کا خط، بادشاہ خط کو چوم رہا ہے، کس کے خط کو؟ محمد مصطفیٰ سے۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہی آپ کی مخالفت کرے، ذرا اس فیلڈ میں، اس دعوت میں کے میدان میں نکلے تو صحیح، پھول برسانے والے بھی ہیں، کانٹے بچھانے والے، روڑے اٹکانے والے بھی ہیں اور روڑے اٹھانے والے بھی، ہر قسم کے اس میدان میں لوگ ملتے ہیں۔ جہاں آپ کو دیوانے اور پروانے اور محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ملیں گے، وہاں دکھ دینے والے بھی۔ اگر ان سے محبت لیتے ہیں تو ان کی نفرت اور قدورت اور ان کی دشمنی اس کو بھی برداشت کر۔ وہ خط آنکھوں پہ رکھ رہا ہے اور چوم رہا۔ سیدنا جعفر طیار کا واقعہ یہاں معروف، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ ذرا آپ مجھے سنائیں کہ تمہارا قرآن، تمہارا دین، تمہاری شریعت، تمہارا عقیدہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سیدنا جعفر طیار نے، جو سیدنا علی کے رضی اللہ عنہ کے بھائی ہے، قرآن سنانا شروع کیا، سورہ مریم کی تلاوت شروع۔ کوئی پھر وہاں قصہ نہیں سنایا، کہانی نہیں سنائی، کوئی مرثیہ نہیں سنایا، کوئی دوڑا نہیں سنایا، کوئی واقعہ نہیں سنایا،
مگر دو چار دکھی واقعات سنا کے بادشاہ کو رلا دے. قرآن سنا. ہماری ذمہ داری قرآن سنانا ہے، ہماری ذمہ داری حدیث سنانا. قرآن پڑھا. سورہ مریم کی جب تلاوت اپنی مؤثر ترین انداز میں سورہ مریم کی تلاوت شروع ہوئی، جب عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہاں سے جب شروع کیا تو نجاشی سن رہا ہے. پورے ایوان میں سناٹا چھایا ہوا ہے اور حضرت نجاشی رو رہا ہے. جب سورہ مریم کی تلاوت جب پڑھا نا آپ نے آخر ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کبھی کبھی وہ دل سے نکلنے والی بات اثر تو پھر رکھتا. پھر قرآن کی تاثیر آپ نے وہ اٹھایا اور کہنے لگا اللہ کی قسم، عیسیٰ ابن مریم جو کچھ قرآن نے کہا اللہ کی قسم اس سے نہ کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے. یہی ہے عیسیٰ ابن مریم جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا. اور نیچے اترا، نیچے اتر کے جعفر طیار کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کر. یہ خط کا اثر ہے، یہ دعوت کا اثر ہے. آپ اپنے باس کو، اپنے سربراہ کو، اپنے صدر کو، جس کمپنی میں آپ ہیں، جس کاروبار میں آپ ہیں، اس کے بڑے کو، اس کے ذمہ دار کو اسلام کی، دین کی، توحید کی یہ دعوت آپ پہ فرض ہے. ایسے مواقع مہیا کرنا، ایسی دعوتیں کرنا جس سے دوسروں تک دین پہنچانا آسان ہو، یہ آپ پہ ضروری ہے. اس پہ خرچ کریں، یہ سنت. پھر نجاشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے اسلام کو قبول کر لیا، سارے حال احوال آپ کو مدینہ میں بدریہ وہی آئے تو نجاشی فوت. جب نجاشی فوت ہوا تو اسی دن آسمان سے وہی آ گئی، اے محبوب، وہ آپ کے خط کا احترام کرنے والا، وہ آپ کے خط کو اپنی آنکھوں پہ رکھنے والا، وہ آپ کے خط کو چوم کر کے اسلام کو قبول کر لینے والا، آج وہ بادشاہ فوت ہو گیا اور اللہ یہ کہتا ہے کہ ذرا اٹھیے اور اس کا جنازہ پڑھائیے. دعوت کے اثرات، غیبانہ نماز جنازہ یہیں سے شروع ہوا ہے نا، بنیاد یہی بادشاہ بنا ہے نا. اس سے پہلے تو اسلام میں جنازہ حاضر میت کے لیے تھا، غائب میت کے لیے جنازہ گویا تمہارا مسلک منہج سوائے آل الحدیث کے اور کسی کا تو ہے ہی نہیں. غیبانہ نماز جنازہ وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ عام نہیں ہو سکتا. بعضوں نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے میت معجزتاً میت حضور کے سامنے آ گئی، حضور کے سامنے میت. میں کہا کرتا ہوں اگر حضور کے سامنے آ گئی تھی تو صحابہ کرام کے سامنے تو تھی نہیں، پھر صحابہ کرام کے لیے پھر غائب ہوگا. اور اسی وجہ سے غائب، شاید آپ نے جنازے کی نیت کے الفاظ سنے ہوں، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے اس حاضر، یہی غیب کے انکار کے لیے. یہ لفظ جو حاضر داخل کیا ہے نا، یہ غیبانہ نماز جنازہ کے انکار کے لیے، کیونکہ غیبانہ جنازہ ہے ہی نہیں تو لہذا نیت میں حاضر میت رکھو. دعا سے حاضر میت، جو میت حاضر ہے، غیبانہ تو ختم ہو گیا. اب جو یہ سیاسی طور پر یا مذہبی طور پر کوئی لیڈر کو بڑا فوت ہوتا ہے تو لوگ اس کے غیبانہ جنازے پڑھتے، سارے مسالے کے لوگ پڑھتے، تو اس میں نیت وہ کیا کرتے ہیں حاضر میت کی، تو میت تو ہوتا ہی نہیں.
یا آپ تو کہیں نا دعا واسطے غیب میت کی، غیب تو وہ کہتے نہیں. جب نیت ٹھیک نہ ہو، نیت صحیح نہ ہو تو نماز ویسے نہیں. یعنی جو الفاظ بنائے ہوئے ہیں وہ بھی ایک شرارت کے ساتھ ایک عقیدے کی، ایک حدیث کی نفی ہے. حاضر کا لفظ لا ہی اس لیے کہ غیبانہ کا انکار کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سے الفاظ ہے، لیکن اس کے اندر پورا مذہب ہے چھپا ہوا. نجاشی کا جنازہ غائبانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں سے غیبانہ جنازہ مسنون ہوا، مشروع ہوا، جائز ہوا، دین بنا، دین کے اندر یہ اسلام کے اندر آغاز ہو. اس کے علاوہ بھی دلائل ہے. کئی مرتبہ آپ نے قبرستان میں جا کے قبر پہ اوپر جنازہ پڑھا، میت وہاں بھی موجود نہیں، حاضر تو نہیں ہوتی، غائب ہوتی. لیکن بنیاد یہ ہے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر حضرت نجاشی نے نکاح پڑھا. یہاں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سیرت کتابوں موجود ہے کہ وہ ہجرت کر کے ان کے شوہر یہاں آئے تھے، اسلام سے پھر گئے اور یہ الگ ہو گئی. حکمار مقرر کیا، خود مقرر کیا، بادشاہ نے اپنی طرف سے حکمار ادا کیا اور نکاح پڑھایا، اور ام حبیبہ وہ یہاں سے 2 کشتیوں پر آنے والے وہ لوگوں کو واپس بھیجا مدینہ کی طرف، اور ام حبیبہ کو رسول اللہ کی آخت میں. یہیں سے علماء نے یہ بھی مسئلہ لیا کہ دولہے کا پاس ہونا نکاح کے وقت ضروری نہیں. اب وہ اس کی دوسری صورت ہے ٹیلی فون پہ نکاح، اگرچہ وہ لائیو نظر آ رہا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، لیکن یہاں موجود ہی نہیں. صرف جنازہ غیبانہ نہیں ہے، نکاح بھی غیبانہ ہے. پڑھ دیا ہے نجاشی. یہ دعوت کے اثرات ہے. آپ دعوت کے لیے مخلص تو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مخلص تو، ویسے اپنی کمپنی اور اپنے سردار اور سربراہ کے بارے میں تو آپ کا ذہن یہ ہوتا ہے وہ میرے گھر میں آئے، میری دعوت قبول کرے، میرے لیے اعزاز ہے، میرے لیے شرف ہے. کبھی اسلام کے لیے بھی اس کو، دین کے لیے، توحید کے لیے بولا. یہ بھی آپ کی ذمہ داری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ مصر کو خط، مصر کے بادشاہ کو، قبطی خاندان کا سربراہ، قبطی خاندان جانتے ہیں کس کا تھا؟ فرعون. اس کو خط لکھا ہے. آدم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہے، بدری صحابی، ان کو وہ خط دے کے آپ جائیں اور یہ خط میرا پڑھ. مصر کے بادشاہ کو خط کو اس نے پڑھا، احترام کیا، اکرام کیا، ڈبیا میں خط کو بند کیا، محفوظ رکھا اپنے پاس خط، اعزاز سمجھا اپنے لیے خط، اور توشخانہ میں اس کو محفوظ کر لیا، جمع کر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحفے کے طور پر اسلام قبول نہیں کیا. یہ الگ بات، قبول کوئی کرے یا نہ کرے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ رسول اللہ کی سنت کو دیکھے اور سمجھے کہ آپ دعوت دے. آج کے حکمرانوں پر فرض ہے کہ جو غیر مسلم ممالک ہے ان کے سربراہوں کو اسلام کی، دین کی دعوت پیش کر. وداعیا الی اللہ باذنہ، اتحاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر کو خط لکھا. احترام پورا ہو، لیکن اس نے تحفے میں 2 مصر کی انتہائی خوبصورت 2 لونڈیاں اور ایک خچر، جس کو مصر میں خاص پہچان تھی اور اس کو دلدل کہا جا.
یہ آج کی دلدل نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا نام تھا۔ اس نے بہترین وہ خچر سواری کے لیے اور 2 لونڈیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کے لیے تحفہ کے طور پر بادشاہ نے بھیجی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خچر کو اپنی سواری کے لیے رکھا، اور جو 2 لونڈیاں آئی تھیں، ایک کا نام سیدہ سیرین تھا، جس کو آپ نے سیدنا حسان بن ثابت سے اس کو ان کے حوالے کیا، جو مداح رسول ہے، جو نعت خوان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک لونڈی کو اپنے لیے خاص کر کے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا، سیدہ ماریہ قبطیہ، یہ وہی قبطیہ خاندان۔ دیکھو کہاں فرعون اور کہاں اس کا خاندان، اور کہاں کی عورت محمد مصطفیٰ کے عقد میں ام المومنین آ کے کبھی بچوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، یہاں اللہ کی تقسیم اور اس کے فیصلے دیکھ۔ اسی خاندان کی خاتون محمد مصطفیٰ کے عقد میں نکاح میں آ، اور انہی کی بطن مبارک سے سیدنا ابراہیم پیدا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ اگرچہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ نے اپنی دعوت کا حق ادا کیا۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فارس کے بادشاہ کو خط لکھا، خسرو پرویز کو، ایران کا بادشاہ، 2 ہی طاقتیں تھیں، یا روم تھا یا فارس تھا۔ فارس کے بادشاہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خط، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی یہ خط لے کے پہنچے۔ جب اس نے خط پڑھا نا، مضمون وہی ہے، الفاظ وہی ہے، ایسے سمجھے کہ ایک خط دوسرے کی نقل ہے، ایک خط بنیاد ہے، تحریر وہی ہے کہ یہ خط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ فارس کو ہے، خسرو پرویز کو یہ خط۔ جب اس نے وہ خط دیکھا تو کھولا، اس نے کہا ہائے میرے نام سے پہلے ایک حقیر نعوذ باللہ غلام محمد کا نام پہلے۔ یہ ناموں کا بھی بڑا مت، میرا نام چھوٹا اس کا نام بڑا۔ اشتہاروں پہ یہ بات چلتی ہے، میرا نام چھوٹا ہے اس کا نام بڑا ہے، فلاں کا بڑا ہے، فلاں کا بڑا کیا اس کو چھوٹا ہونا چاہیے۔ بھئی یہ نام چھوٹا اور بڑا اللہ کے اختیار، جس کو اللہ نے عزت دیا اس کو قبول کرے، حسد نہ کرے، بغض نہ رکھ۔ جس کو شہرت ہے، جس کی عزت ہے، جس کا وقار ہے، جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتری ہوئی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کرام کرتے ہیں، آپ بھی کرو۔ حسد سے کیا ہوگا؟ حسد سے آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کا رتبہ کم نہ ہوگا، کیونکہ وہ تو پڑھتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ آپ حاسد ہیں، وہ محسود ہے، آپ حسد کر رہے ہیں، اس پر حسد کیا جا رہا ہے، اس کو شان عزت اللہ نے بخشی، آپ اس کو قبول، جس کو بھی اللہ عہدہ دے، جس کو بھی اللہ منصب دے، کاروبار میں، معاملات میں، کسی انداز میں اللہ کسی کو عہدہ یا منصب یا عزت یا مال یا دولت دے دیتا ہے، آپ حسد نہ کریں، دعا کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔ حاسد کے سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حاسد آدمی کو رات کو سکون سے نیند نہیں آتی، حاسد آدمی سارا دن تڑپتا رہتا ہے، لوگوں کی نعمتیں دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، کڑتا رہتا ہے کہ یہ اس کو کیوں ملی، یہ کیسے برباد ہو، کیسے ضائع ہو، اس پہ سوچو بچار اس کی جائے، دوسروں کو نقصان پہنچانے، جبکہ دین تو خیرخواہی کا نام۔ وہ پریشان ہو کے کہتا ہے میرے نام سے پہلے محمد کا نام، اس نے خط کو پھاڑ دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کس کے خط کو؟ محمد مصطفیٰ۔ جب حضور کو اطلاع پہنچی نا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کوئی بات نہیں، اللہ اس کی حکومت کو پارا پارا کر، اگر میرا خط پارا پارا ہوا ہے نا
اللہ اس کی حکومت کو پارا پارا کر دے گا۔ پھر گھر سے فتنہ اٹھا، گھر سے بغاوت اٹھی، گھر سے لڑائی اٹھی، حقیقی بیٹے نے بغاوت کی، باپ کے گربان کو پکڑا اور باپ کو قتل کر دیا۔ بعض روایات میں کچھ اس طرح، جب اس کو غصہ چڑھا نا، مجھے خط کیوں لکھا، جرت کیسے ہوئی مجھے خط لکھنے کی، مجھے دعوت دینے کی، ایک عامی آدمی نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے خط لکھیں، اور اتنی بڑی جرت سے کہ آپ پر ان مجوسیوں کا بھی سزا گناہ آپ پر ہوگا، اسلام قبول کر لیں سلامتی پا جاؤ گے، اتنی بڑی واضح الفاظ میں دعوت۔ اس نے دو بندے والے سپر پاور دی نا اس نے دو بندے بلائے، اس نے کہا جاؤ، دونوں تھے، انہوں نے کہا جاؤ جا کے یہاں سے چلو مدینے پہنچو اور اس محمد مصطفیٰ کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کر۔ یہ دو بندے وہاں سے چلے، داڑھی ان کی کٹی ہوئی تھی، صفائی ہوئی تھی، شیو کروائی ہوئی تھی، مونچھ ان کی بڑی بڑی تھی، مونچھ کو تیل لگاتے لگاتے یہ وہاں پہنچ گئے، سفر کرتے کرتے محمد مصطفیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ سپر پاور کی ایک روب تو ہوتا ہے نا، کہ پہنچ گئے وہاں مدینے میں، جہاں پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ وہ کسریٰ کے اور فارس کے بادشاہ کے دو حکارے اور دو فوجی آئے ہیں، آپ سے ملنا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، دیکھا مونچھیں بڑی ہوئی ہیں اور داڑھی ہے نہیں، حضور نے چہرہ ہی پھیر لیا، چہرہ آپ نے پھیر لیا۔ سپر پاور کے قاصد ہوں اور چہرہ پھر جائے، حضور نے جب چہرہ پھیرا نا وہ بیچارے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ نے چہرہ ہم سے پھیر لیا۔ فرمایا یہ جی شکلیں آپ نے بنائی ہوئی ہے اس وجہ سے چہرہ پھیرا ہے، یہ چہرے تم شکلیں کیوں بدلی ہوئی ہے، شکلیں کیوں بگاڑی ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو بھی نہیں دیکھ سکے، جو داڑھی مڈواتا تھا اس کافر کے چہرے کو بھی محمد مصطفیٰ نہیں دیکھ سکے۔ آج مسلمانوں نے وہ شکل بنائی، حضور کے نام لیواؤن، حضور کے نام لینے والوں نے، مسلمانوں نے، آل الحدیث نے، آل سنہ نے، اہل داڑیاں شیو کروا کے بیٹھ۔ یہ فطرت کافروں کی، مسلمانوں میں شاید کیوں آ؟ یہ وتیرہ کافروں کا تھا، یہ طریقہ کافروں کا تھا، مسلمانوں کا تھا ہی نہیں۔ یہ انہی کی روش ہمارے اندر داخل ہے، یہ انہی کی مشابہت ہے جو ہمارے اندر۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا، انہوں نے کہا یہ ان سے پوچھو تو صحیح یہ شکلیں کیوں بنائی؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا حکم ہے، پورے فارس میں اعلان ہے کہ داڑھی نہیں رکھنی، آج تک وہی چل رہا ہے ایران میں زیادہ۔ ایران کا بادشاہ تھا نا، وہ آج تک وہ روش نہیں بدل سکی، وہی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ کا حکم ہے، سرکاری آرڈر ہے، ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ تو رسول اللہ نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ایک میرا بادشاہ بھی آسمانوں پر ہے، اس کا آرڈر ہے زمین پر کہ میں محمد داڑھی رکھوں، مجھے یہ حکم ہے، آپ کو یہ حکم ہے، آپ کا بادشاہ ہے، ہمارا بھی بادشاہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، لوگوں کا بات ہے، اور میں نے تو داڑھی پھر اس لیے رکھی ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو گرفتار کرنے ہیں، آپ داڑھی کے مسئلے پوچھتے ہیں، ہم تو گرفتار کرنے آئے، کسریٰ نے بھیجا ہے، سپر پاور نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، آج رات ٹکو ہمارے پاس، اتنا لمبا سفر کر کے آپ آئے ہیں، آرام شرام کرو، رات سویرے چلتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں، گرفتاری دے دوں گا، صبح چلیں گے۔ جب صبح ہوئی بڑے خوش ہیں، بس سویرے ہم نے اتنے بڑے بادشاہ کو جس کے ادب احترام اکرام یہ ہم نے دیکھا ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے اور ہم نے لے جانا ہے۔ جب سویر ہوئی تو حضور نے فرمایا بھائی تیار ہو؟ بھائی کہنے لگے جی تیار ہے، چلیں پھر۔ فرمایا رات کو بادشاہ تو تمہارا قتل ہو گیا ہے، جس نے بھیجا تھا وہ تو رات کو قتل ہو گیا، وہاں تو بغاوت ہو گئی ہے، اس کا بیٹا اس کے گلے پڑ گیا اور اس کو قتل کر دیا ہے، جاؤ اپنے بادشاہ کی فکر کرو، وہ قتل ہو چکا جو محمد مصطفیٰ کو گرفتار کرواتا۔ اللہ کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت کو، اس دین کو، اس شریعت کو اپنے سامنے رکھیں، آپ کی سیرت کے اس پہلو کو اپنے سامنے رکھیں، دعوت دیں لوگوں۔
اسلام کی، دین کی، شریعت کی، توحید کی، یہ آپ پہ فرض ہے۔ جس طرح کا بندہ ہے اس لیول کی اس کو دعوت، یہودی ہے تو اس کو دعوت، عیسائی ہے تو اس کو دعوت، مجوسی ہے تو اس کو دعوت، ہندو ہے تو اس کو دعوت، سکھ ہے تو اس کو دعوت، مسلمان ہے اس میں جو کمی کوتاہی کمزوری ہے عقیدے کی، منہج کی، سنت کی، اس کو سمجھائیں۔ ہر کی لیول پر دعوت کا انداز اور طریقہ شریعت نے سکھا دیا ہے۔ آپ نے شاہ روم کو کہا تو دوسری بڑی طاقت تو روم کا بادشاہ، نبی علیہ السلام نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا اور فرمایا یہ ہے میرا خط، اور جا کے شاہ روم کو دو۔ شاہ کسریٰ کا اپنا انداز ہے، شاہ روم کا اپنا، اس کو جاؤ میرا۔ پتہ چلا کہ وہ ہمت سے بیت المقدس آیا ہو۔ کیوں؟ کہ اس نے کسریٰ کو، اہل فارس کو، ایرانیوں کو پر فتح حاصل کی، جنگ جیتی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ آئے ہوئے تھے بیت المقدس فلسطین۔ اللہ کا شکر ادا کرنے، سجدہ ریز، اور اپنے وہ جو تھا ایوان صدر ہمس کے اندر، وہاں سے پیدل سفر کر کے آئے، اللہ کا شکر ادا۔ آپ جانتے ہیں مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کا مرکز رہی۔ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی طرف سپیشل سفر، سامان سفر باندھنا، یہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مسجدیں ایسی رکھی ہے جن کی طرف سپیشل زیارت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے سفر کیا جائے۔ ایک یہ میری مسجد نبوی، دوسری مسجد حرام، اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ کی شان اور مقام کو آپ جانتے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر ایک رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں کو امامت کروائی اور نماز پڑھی۔ اور یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں محمد مصطفیٰ کو بیت اللہ سے اٹھا کے مسجد اقصیٰ پہنچا کے ثابت کر دیا کہ یہ قبلہ اور وہ قبلہ اب سب کچھ محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ حضور نے یہاں آ کے امام القبلہ تین ٹھہرے کہ وہ بھی مسلمانوں کا ہے اور یہ بھی مسلمان ہے۔ یہ تقسیم غلط ہے کہ وہ یہودیوں کا ہے، وہ عیسائیوں کا ہے، وہ بھی ہمارا ہے۔ جب حضور نے ساری شریعتیں منسوخ کر دی، ساری نبوتیں منسوخ ہو گئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت جاری ہو گئی، اور آپ نے وہاں لیلۃ المعراج کو نماز پڑھا دی، تو گویا وہ قبلہ بھی، وہ بھی مسجد اقصیٰ ہماری۔ اور آج جو اسرائیل بمباری کر رہا ہے فلسطین، ہزاروں افراد شہید ہو چکے۔ یہ الگ بات ہے، کہتے ہیں کہ پہلے فلسطینیوں نے حملہ کیا۔ بتاؤ فلسطینیوں کے پاس اور راہ ہی کیا رہ گیا؟ کوئی راستہ بھی تو بتائے نا۔ جب ساری دنیا اسرائیل کو ماننے کی تیاری کر چکی تھی، اندر اندر سے روابط پوری دنیا سے جاری تھے، اور اسلامی ممالک اس کو ماننے کے لیے پر تول رہے تھے، ماحول بنا رہے تھے، مجھے بتاؤ ان کے پاس اس کے سوا راستہ کیا رہا؟ کتنے درجنوں سال گزر گئے، 1967 سے لے کر آج تک وہ چیختے رہے، وہ چلاتے رہے۔ بتاؤ سوائے دعاؤں کے مسلمانوں نے کیا عملی طور پر قدم اٹھا؟ وہ آوازیں دیتے رہے، وہ بھلاتے رہے۔ یہ نجائز ریاست اسرائیل کی یہاں ہمارے ہاں قائم ہو گئی ہے، مضبوط ہوتی جا رہی ہے،
اور یہ پورے دنیا کے لیے، اسلامی ممالک کے لیے خطرہ ثابت ہوگی، اور یہاں سارا کچھ عیسائیت، یہودیت، امریکہ اور دیگر اس کے پالتو سارے یہاں موجود ہیں اور بڑھ رہے، ان پر حملے جاری رہے، قتل و غارت جاری رہی، شہادتیں وہ پیش کرتے رہے، مسجد اقصی پر قبضہ یہودیوں کا جاری ہے۔ جب انہوں نے سوچا سمجھا دیکھا کہ اب سارے مسلمان بے حس ہو گئے، ایمانی غیرت ختم ہو گئی، اور ہم اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، بتاؤ کہ یہاں بھی دیگر اسلامی ممالک میں بھی یہی بات جاری تھی کہ آج مانا کل مانا، کچھ نے مان لیا، کچھ ماننے والے تھے، انہوں نے سمجھا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ گھس گئے اسرائیل کے۔ اب سارے اسلامی ممالک کے سربراہان چیخ رہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، پہلے تم نے دوغلی پالیسی اور یہ رنگ امیزی کیوں کی، اور تم نے اسرائیل کی حمایت اور ساتھ اور ماننے کے لیے ماحول کیوں بنا؟ ان کے سوا تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ جب بندہ سمجھتا ہے نہ مال رہا ہے، نہ عزت رہی ہے، نہ گھر رہا ہے، نہ کچھ رہا ہے، بتاؤ پھر وہ کیا کرتا ہے سوائے اس کے کہ دشمن کے علاقوں میں گھس جائے۔ آج فلسطین کی مدد کی ضرورت ہے، فلسطین کے لیے آواز بلند کرنے کا وقت کہ ہر مومن، ہر مسلمان اپنے دل میں وہ درد محسوس کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کو جس طرح ایک جسم کے حصے کو، عضو کو، انگلی کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، مسلمان ایسے ہو۔ کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو، غزہ کی پوری پٹی کو اجاڑ دیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ابھی تک سارے اسلامی سربراہان یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ حمایت کس کی کرنی ہے اور کیا کرنی۔ جو بچار جاری ہے، کوئی انتہائی کمزور سے بیانات کا سلسلہ جاری۔ امت مسلمہ پر فرض ہے کہ اپنے فلسطین کو اور اپنے مسجد اقصی کو، اپنے حضور کے رسول اللہ کے آثار کو سنبھال۔ یہ وقت اگر آج ان پر ہے، کل کشمیریوں پر آ سکتا ہے، کل ہم پہ آ سکتا ہے۔ اگر آج ان کے لیے نہیں نکلیں گے، ان کے لیے آواز سے بلند نہیں کریں گے، کل ہمارے لیے کون کر؟ لاکھوں افراد بکھر ہو، شاید ان کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ جن کو بیان کیا جا سکے، جو حالت، جو کیفیت وہاں بچوں کی ہے، عورتوں کی ہے، گھروں کی۔ کبھی تمہاری تاریخ یہ ہے کہ وہاں پہنچے ہوئے شاہ روم کو خط پہنچایا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوا، اس نے خط محمد مصطفیٰ کا بیت المقدس میں پڑھا کہ یہ خط محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہے، شاہ روم کی طرف۔ السلام علی من اتبع الہدی، اسلام قبول کر لیجیے، سلامتی پا جاؤ گے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے اسلاف ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ اس کا رعب ہے، اس کا دبدبہ۔ پھر شاہ روم کے جو اثرات، جو الفاظ، تاثرات ہے، وہ ایک تاریخ ہے، اس کا آئندہ خطبہ میں ذکر ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔